وہ قوم پریشان ہوگی، آئے دن لوڈ شیڈنگ ہوگی، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، حکام کو گالیاں دیں گے، اور ذمہ دار وہ خود ہوں گے، اس لیے کہ ان کے عمل ایسے ہیں۔ وہ اپنے عمل ٹھیک کر دیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ رب العالمین پھر بادلوں کو برسنے سے روک دے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، دریا خشک ہو جائیں گے، زمینیں بنجر ہو جائیں گی، جس کھیت سے نکلنے والی پیداوار کا عشر نہ دیا جائے پھر اللہ رب العالمین ان کھیتوں کو ہرا بھرا نہیں رہنے دے گا، وہ کھیت بنجر ہو جائیں گے، اجاڑ دیے جائیں گے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس قوم کے حکام قرآن و سنت سے منہ پھیر لیں اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے غیب کے جن پردوں کو اٹھا کر مستقبل کے معاملات کو اپنی پاک نگاہوں سے دیکھا، ان کے حقائق اور سچائی کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا جا رہا ہے، لوگوں حرام کھانے سے بچو، ناجائز ذرائع رزق سے بچو، اور لوگوں ایک دوسرے کا مال لوٹنے کھسوٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جیسی کمائی ہوتی ہے ویسا نتیجہ ہوتا ہے اور ویسا انجام ہوتا ہے۔ بالعموم حلال کمائی تھوڑی ہوتی ہے لیکن بڑی بابرکت ہوتی ہے، حلال کمائی تھوڑی بھی ہو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، بڑے ثمرات ہوتے ہیں۔ حرام کمائی جتنی زیادہ ہو اس کی بے برکتیاں اور اس کی نحوستیں بھی ویسی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام ذرائع رزق کو روکنے کی کوشش فرمائی، اپنی امت کو اس سے منع کیا۔ ایک صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگے۔ ہو سکتا ہے وہ سائل مانگنے میں حق بجانب ہو اور وہ مانگنے پر مجبور ہو، اسے مانگنا جائز ہو، لیکن اس ذات والا کی طرف سے امت کو جو سبق دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ تم لینے کی کوشش مت کرو، دینے کی ہمیشہ کوشش کیا کرو۔ اور اس پاک محبوب نے یہ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صاحب آئے مانگنے کے لیے، انہوں نے فرمایا تمہارے گھر کی کوئی چیز؟ یا رسول اللہ ایک کمبل اور ایک پیالہ۔ فرمایا کمبل پاس رکھو، پیالہ لے آؤ۔ پیالہ لے آیا۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت لگائے؟ نیلام، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 1 درہم دوں گا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس میں بڑھائے؟ دوسرے بولے یا حبیب اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ لو اور 2 درہم دے دو۔ 2 درہم دے دیے۔ فرمایا یہ لو 1 درہم سے گھر کا چولہا جلاؤ، اور دوسرے درہم کو لے کر بازار میں جاؤ، کلہاڑا لے کر آؤ، دستہ اس کا لے کر آؤ، اور ایک عدد رسی لے کر آؤ۔ یہ صاحب گئے، بازار گئے، اور انہوں نے 1 درہم کا سودا سلف لیا، 1 درہم میں رسی لی، کلہاڑا لیا اور اس کا دستہ لیا، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے پاک محبوب نے اپنے بابرکت ہاتھوں سے اس کلہاڑے کی اس سوراخ میں آپ نے اس دستے کو ٹھونکا، کلہاڑی کو مضبوط کیا، پھر فرمایا کہ یہ لو کلہاڑا اور یہ لو رسی، جنگل میں چلے جاؤ اور صبح سے لے کر دوپہر اور شام تک لکڑیاں کاٹو، اس کے گٹھے تیار کرو، اسے اپنی کمر پر لاد کر
شہر مدینہ میں آؤ اور اسے بیچو، اور اپنے گھر کا اخراجات اور اس کے خرچے اپنی اس آمدن اور اپنی اس محنت سے تیار کرو، اور 10 دن سے پہلے تم میری بارگاہ میں کہیں نظر آتے، یہاں اٹھتے بیٹھتے آگے سامنے آتے نظر نہ ہو۔ وہ صاحب گئے اور وہ جنگل کو رخ کرتے، روزانہ لکڑیاں کاٹتے، مدینہ طیبہ کے شہر میں اسے بیچ دیتے۔ وہ 10 دن کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شان کے ساتھ آئے کہ ان کا حال دیکھنے میں ہی بدل چکا تھا۔ 7-8 درہم ان کے ہاتھ میں تھے، وہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ، حضور نے جو مشورہ دیا اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ میں باعزت روزگار سے اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھرتا ہوں، اور یا حبیب اللہ یہ صدقے کے لیے میں چند درہم حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ حرام سے بچو، حلال کھاؤ، اور ناجائز ذرائع سے مال حاصل مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ مقدمات لایا کرتے تھے۔ ایک مقدمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، اور میری خدمت میں جب 2 پارٹیاں کیس لے کر آئیں، بسا اوقات ان میں ایک پارٹی چرب زبان ہوتی ہے، بہت تیز ہوتی ہے بولنے میں، اور اپنی پوزیشن واضح کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری پارٹی ہے، اگرچہ وہ حق پر ہو، لیکن وہ اپنے دفاع میں اس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بولنے کا صحیح ڈھنگ نہیں آتا، اسے بولنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی زبان معاملے میں اتنی کھلتی نہیں، اور وہ بولنے کا اتنا ماہر نہیں ہوتا۔ تو جو گواہ لے کر آئے، جو کیس کو خوبصورتی سے پیش کرے، بسا اوقات جج اس سے متاثر ہو کر اسے حق سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر میں ایسا کروں اور دوسرے شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہ زمین، یہ چیز میرا حق نہیں ہے، اور فرمایا میں اسے دے دوں، تو یاد رکھو کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو دے رہا ہوں، میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹا کیس کورٹ میں لے جائے، کسی کا مکان، کسی کی زمین جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرے، اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے یہ ثابت کر دے کہ یہ اس کا حق ہے، جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو قانونی طور پر وہ لے گا، تو قانون کی نظر میں تو یہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ اس شخص کا حق نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہی اس کے لیے آگ ثابت ہوگی، جہنم کی آگ ثابت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ناحق طریقے سے کسی کی زمین دبائے، فرمایا کل وہی زمین قیامت کے دن 7 طبقوں تک اور 7 زمینوں تک اسے کاٹ کر اس کے گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد پھر واپس اسی زمین میں اسے دھنسا دیا جائے گا۔ اب اگر کسی نے 100 گز زمین کسی کی ہڑپ کرنے کی کوشش کی، ہتھیا لی، تو قیامت کے دن وہی 100 گز زمین 7 طبقات کر اسے کاٹ کر اس کے ٹکڑے میں سوراخ کر کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے اتنی بڑی زمین جو 7 طبقوں تک محیط ہو، بتائیے گلے میں آنے کے لیے گلا بھی تو بڑا چاہیے، پھر اس کا گلا کتنا بڑا ہوگا، اس کی گردن کتنی موٹی ہوگی، اس کا سر کتنا موٹا ہوگا، اس کی ناک، اس کی آنکھیں، اس کی ہونٹ، اس کی زبان، اس کے جبڑے کتنے پھیلیں گے، اور اس کی صورت کیسی بھیانک ہوگی۔ وہ اولین و آخرین کے سامنے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم قیامت آنے سے پہلے ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کی کامل توفیق عطا فرمائے اور فکر آخرت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، یہ 1-2 اعلان